بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 2 مئی ہفتے کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. ایک طرف ہماری ناجائز رجیم، سیاسی اور عسکری دونوں بہت لطف اندوز ہو رہے ہیں، بہت خوش ہیں کہ صدر ٹرمپ کو جب بھی جہاں بھی موقع ملتا ہے وہ بہت تعریف کرتے ہیں اور وہ صدر ٹرمپ کے پسندیدہ ترین شخصیات میں سے شامل ہیں. اور صدر ٹرمپ بھی مزے لے لے کر جب بھی ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں فیلڈ مارشل میرے بہت ہی فیورٹ ہیں اور گریٹ پرسن ہیں، اور شہباز شریف کو بھی میں بہت پسند کرتا ہوں اور اسی وجہ سے میں پاکستان کو بھی بہت پسند کرتا ہوں. یہ وہ بات بار کہتے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے بہت سارے راز پنہاں ہیں، کیونکہ صدر ٹرمپ ہوں اور وہ بغیر کسی وجہ سے تعریف کریں اور بغیر کسی مفاد کے تعریف کریں، یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ وہ جتنی زیادہ تعریف کرتے ہیں، پاکستان جو ہے وہ اپنے دوستوں میں اتنا ہی زیادہ مشکوک ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے سیاسی اور عسکری حکمران کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، اندرون خانہ کیا چل رہا ہے. تو دوسری جانب کیا ہو رہا ہے؟ پچھلے دنوں اقوام متحدہ کی ایک انسانی حقوق کی کمیٹی اور جس نے اس بات کا جائزہ لیا کہ پاکستان میں تشدد ہو رہا ہے سیاسی کارکنان پہ اور صحافیوں پہ اور میڈیا پرسنز پہ، اور ساتھ ہی ساتھ جو انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں ان پہ، شہریوں پہ تشدد کیا جا رہا ہے، اور اس میں ریاستی اور حکومتی جبر بھی شامل ہے، اور وہی ریاستی تشدد کا شکار بہت سارے لوگ ہو رہے ہیں. اور انسداد تشدد کمیٹی اس کو کہتے ہیں. یہ اقوام متحدہ کی جنیوا میں باقاعدہ طور پر ہیئرنگ ہوئی، اور اس میں حکومت پاکستان کی طرف سے شہباز کابینہ کے ایک رکن جو ہیں وہ بیرسٹر عقیل، وہ بھی آئے اور انہوں نے مقدمہ پیش کیا. باقاعدہ طور پہ سماعت ہوئی اور انہوں نے مقدمہ پیش کیا پاکستان کا، اور حکومت پاکستان کا انہوں نے دفاع کیا. دوسری جانب کچھ NGOز بھی آئی ہوئی تھیں اور ان کو پہلے سے مینج کیا ہوا تھا. انہوں نے بھی پاکستان کے حقیقی مسائل وہاں پہ نہیں رکھے، لیکن وہاں پہ ایک اور تنظیم ایسی تھی اور اس کا نام تھا فیڈرل اینڈ جسٹس پروجیکٹ. یہ ان کے ارکان پہنچ گئے، اور وہ جب PW کی یہ ذیلی تنظیم ہے، انسانی حقوق کے لیے کام کرتی ہے اور خاص طور پہ پاکستان کو فوکس کیا ہوا ہے، وہ پہنچی اور ان کے اراکین نے وہاں پہ صحیح تصویر پیش کی اور موقف پیش کیا کہ پاکستان میں ایکچوئل ہو کیا رہا ہے، عدلیہ کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، ججز کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، میڈیا پرسنز کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، سیاسی کارکنان اور سیاسی رہنماؤں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ عمران خان، بشرا بی بی، اور وہاں پہ جیلوں میں قید خواتین ایمان مزاری، صنم جاوید، فلک جاوید، عالیہ حمزہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، ماہرنگ بلوچ، اور اس طرح سے بے شمار لوگ جو جبری گمشدگیوں کا شکار ہیں، جبری طور پر لاپتہ کیے جا رہے ہیں، ان سب کا وہاں پہ تذکرہ کیا. نہ صرف تذکرہ کیا بلکہ ثبوت پیش کیے. اور اس کے بعد یہ تقریباً 2 دن یہ ہیئرنگ جاری رہی، اور حکومت پاکستان کی کابینہ کے رکن کو پورا موقع دیا گیا اور ان سے جواب طلبی کی گئی. اور ان باتوں کا انہوں نے کہا کہ یہ جواب دیں، آپ کے خلاف یہ چارج شیٹ ہے، اور خاص طور پہ اس میں عمران خان کی آنکھ کا ضائع ہونا، بشرا بی بی کی آنکھ کا ضائع ہونا، اور جیلوں میں جو قید ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ غیر قانونی غیر آئینی طور پر جو سزائیں سنائی گئیں سولینس کو، اور ان کے ساتھ جو جیلوں میں سلوک کیا جا رہا ہے ان کا خاص طور پہ وہاں پہ تذکرہ کیا گیا. اور اس کمیٹی نے ایک مفصل رپورٹ بھی وہاں پہ سبمٹ کی. اس کا رزلٹ آ گیا ہے، اور اس کا رزلٹ کمیٹی نے اپنی ریکمنڈیشنز پبلک کر دی ہیں اور سفارشات کی ہیں، اور اس میں حکومت پاکستان کے لیے اور خاص طور پہ ہمارے فیلڈ مارشل کے لیے اور شہباز شریف صاحب کے لیے، دونوں کے لیے ہی مسائل ہیں. اس کمیٹی میں یہ کہا گیا ہے کہ انسانی حقوق کے جو محافظین ہیں، جو کام کرتے ہیں، صحافی ہیں، وکلا ہیں، سیاسی مخالفین ہیں، سول سوسائٹی کے کارکنان ہیں، ان سب کے خلاف جو ہے وہ پاکستان میں حالات اس وقت بدتر ہیں. اور کمیٹی ان رپورٹس پر تشویش کا اظہار کرتی ہے جن کے مطابق انسانی حقوق کے مخالفین، سول سوسائٹی کے کارکنان، صحافی، وکلا، سیاسی مخالفین اور سیاسی کارکنان جو کہ مظاہرہ کرتے ہیں اپنی شہری اور جمہوری آزادیوں کے لیے، اور حکومت کے دیگر ناقدین نیز ان کے خاندان کے افراد تشدد اور بدسلوکی سمیت انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنائے گئے ہیں. یہ اقوام متحدہ میں یہ رپورٹ سبمٹ ہوئی اور انہوں نے اس کو ایڈمٹ کر لیا ہے. اور ان کارروائیوں میں دھمکیاں، ہراسانی، جسمانی حملے، طاقت کا حد سے زیادہ استعمال، منمانی گرفتاریاں اور حراست، چھوٹے اور سیاسی بنیادوں پر قائم مقدمات بشمول فوجی عدالتوں میں مقدمات، جبری گمشدگیاں اور ماورائے عدالت ہلاکتیں شامل ہیں. بھی شامل ہیں.
اور کمیٹی کو اس بات پر بھی تشویش ہے کہ ریاست کی جانب سے ایسے افراد کو ضروری تحفظ فراہم کرنے، فوری، مؤثر اور غیر جانبدار تحقیقات کرنے اور ذمہ داران کو مناسب سزا دینے کی کوششیں بھی ناکافی ہیں، یعنی جو ذمہ داران ہیں ان کو سزائیں بھی نہیں دی جا رہی۔ اور کمیٹی خاص طور پر سابق وزیر اعظم عمران خان اور ادریس خٹک کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتی ہے، کیونکہ ادریس خٹک کی فیملی بھی پہنچی ہوئی تھی اور جن کی منمانی حراست کی تصدیق ہو چکی ہے، یعنی عمران خان اور ادریس خٹک کو زبردستی غیر قانونی طور پہ جبری طور پہ قید تنہائی کا شکار کیا ہوا ہے اور غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے اور ان پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فوری طور پر پاکستان کو کیا چاہیے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے، فوری طور پر ایسے اقدامات کرے جن سے یہ یقینی بنایا جا سکے کہ انسانی حقوق کے محافظین، سول سوسائٹی کے کارکنان، صحافی، وکلاء، سیاسی مخالفین، مظاہرین اور حکومت کے ناقدین نیز ان کے اہل خانہ تشدد، بدسلوکی اور دیگر انتظامی کارروائیوں جیسے دھمکیوں، ہراسانی، جسمانی حملوں، طاقت کے بے جا استعمال، منمانی گرفتاری، حراست، ناجائز مقدمات، جبری گمشدگی اور ماورائے عدالت قتل سے محفوظ رہیں۔ یہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے جو اپنا موقف پیش کیا وہ درست نہیں۔ حکومت پاکستان کا موقف مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام کریں، اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ ان کے خلاف ہونے والی تمام انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مکمل تحقیقات کی جائیں اور ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے اور متاثرین یا ان کے خاندانوں کو مؤثر انصاف فراہم کیا جائے۔ یہ اقوام متحدہ حکومت پاکستان کو حکم دے رہی ہے۔ اور اس کے بعد یہ باقاعدہ 2 دن ہیئرنگ ہوئی تھی جنیوا میں۔ ان تمام افراد کے حالات کا جائزہ لیا جائے جنہیں مبینہ طور پر سیاسی بنیادوں پر یا اپنے کام کے بدلے میں گرفتار یا قید کیا گیا ہے، اور جن میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی، ادریس خٹک، علی وزیر، ماہرنگ بلوچ شامل ہیں، اور یقینی بنایا جائے کہ دوران حراست انہیں مناسب طبی سہولیات بھی میسر کی جائیں۔ اور اس کے بعد صحافیوں اور میڈیا پروفیشنلز کے تحفظ کے ایکٹ 2021 کے دائرہ کار کو بڑھانے پر غور کیا جائے تاکہ ان انسانی حقوق کے محافظین کو بھی شامل کیا جا سکے جو میڈیا سے وابستہ نہیں ہیں، اور نیز یہ کہ ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس کے تحت کمیشن برائے تحفظ صحافیان و میڈیا پروفیشنلز کو موصول ہونے والی درست شکایات کو فوری طور پر فوجداری تحقیقات کے لیے متعلقہ اداروں کو بھیجا جائے۔ اور اس کے بعد آگے ہے جی فوجی عدالتوں سے متعلق جو ایک امپورٹنٹ آیا ہے وہ ہے کہ یہ پیراگراف ہے 34۔ کمیٹی کو اس بات پر تشویش ہے کہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 استعمال کرتے ہوئے شہریوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جا رہے ہیں، اور یہ کہ فوجی عدالتوں میں مقدمہ بھگتنے والے شہریوں کو وہی مناسب قانونی تقاضوں ڈیو پروسیس کی ضمانتیں حاصل نہیں ہوئیں، یعنی ان کا جو فری ٹرائل نہیں ہوا، ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، اور جو سویلین عدالتیں نظام میں فراہم کی جاتی ہیں، یعنی کہ جو سول عدالتوں میں ملزمان کو جو حفاظت ہے، جو تحفظ حاصل ہے اور جو فری اینڈ فیئر ٹرائل آئین کا بھی حکم ہے، وہ فوجی عدالتوں میں میسر نہیں تھا جنہیں سزا سنائی گئی۔ اور اس کے بعد آگے جا کے یہ بھی کہا گیا ہے کہ فوجی عدالتوں کی جانب سے سزا سنانے کی شرح بہت زیادہ ہے کیونکہ کسی کو چھوڑا ہی نہیں گیا۔ وہ میں دیکھ رہا تھا کہ گجرانوالہ کے 51 خاندان جو ہیں، گجرانوالہ کے 51 خاندانوں کی درد بھری داستان 9 مئی کی آڑ میں ان کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا، اور ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹا، ہر بھائی، ہر خاوند اور ہر والد، ہر والدہ جو ہے وہ دعائیاں دے رہی ہے۔ اور میں کہوں گا کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، آپ نے بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ان ماؤں کا درد سمجھیں، اور وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے بیٹے جو ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارا موقف تو سنا جائے، ہمیں فری ٹرائل تو دیا جائے، ہمیں آزاد عدالتوں میں موقف پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ ایک ایسا بھی ملزم کو سزا دی گئی، ایک شہری کو، جس کے بارے میں لکھا کہ آپ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، لیکن پھر بھی 5 سال قید سزا سنا دی گئی، اور ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا ہے، ان کے گھر اجڑ گئے، ان کے بچے بنیادی سہولتوں سے محروم ہو گئے اور مقروض ہو گئے ہیں، ان کے گھر بک گئے ہیں، ان کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ اسی کا ایک شاخسانہ ہے جو اقوام متحدہ کی رپورٹ میں اس کا موجود ہے جی، سارے کا سارا کچا چھٹا وہاں کھل گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ کمیٹی کو ان اطلاعات پر بھی تشویش ہے
کہ جو ظاہر کرتی ہیں کہ فوجی عدالتوں کی جانب سے سزا سنانے کی شرح بہت زیادہ ہے۔ اکتوبر 2023 میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا نوٹس لیتے ہوئے، یہ 2023 غلطی سے لکھا گیا، 2024 ہے، کہ اس فیصلے کا نوٹس لیتے ہوئے جس میں شہریوں کے فوجی ٹرائل کو غیر آئینی اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے معیارات کے خلاف قرار دیا گیا، کمیٹی کو افسوس ہے کہ اس فیصلے کو معطل کر دیا گیا۔ یہ یعنی کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے زمانے میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس عطر من اللہ صاحب، اس عدلیہ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ فوجی عدالتوں میں سویلین شہریوں کا ٹرائل غیر آئینی، غیر قانونی ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ کیوں اس کے بعد پھر بنائی گئی ایک سو کالڈ وفاقی غیر آئینی عدالت، جسٹس امین صاحب کے حوالے سب کچھ کر دیا گیا اور اس میں پک اینڈ چوز کیا گیا 26ویں 27ویں غیر آئینی عدالت ترمیم کے ذریعے سے۔ اس کا ذکر ہے کہ وہ جو انہوں نے غیر آئینی عدالت نے یہ کام کیا ہے اور اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو معطل کر دیا اور ڈسمس کر دیا، اس پہ اقوام متحدہ کی کمیٹی نے کہا کہ ہمیں تشویش ہے کہ وہ فیصلہ کیوں تبدیل کیا گیا، اور کمیٹی کو افسوس ہے کہ اس فیصلے کو معطل کر دیا گیا۔ مزید یہ کہ کمیٹی کو اس بات پر بھی تشویش ہے کہ جن شہریوں کے مقدمات ابھی فوجی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، ممکن ہے انہیں اس وقت تک رہا نہ کیا جائے جب تک سپریم کورٹ کوئی حتمی حکم جاری نہ کرے۔ اور مزید برآں کمیٹی کو اس بات پر بھی تشویش ہے کہ فوجی انصاف کے نظام کو ان فوجی اہلکاروں پر خصوصی اختیارات حاصل ہے جن پر شہریوں کے خلاف تشدد اور اسی نوعیت کے دیگر جرائم کے الزامات ہیں۔ اور پیراگراف 35 میں کہا گیا ہے، ریاستی فریق کو چاہیے کہ وہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کا اثر نو جائزہ لے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ فوجی عدالتوں کو شہریوں پر اختیار استعمال کرنے سے روکا جائے، اور مزید یہ کہ اسے ایسے ضروری اقدامات کرنے چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ فوجی اہلکاروں پر شہریوں کے خلاف تشدد اور اسی نوعیت کے دیگر جرائم کے مقدمات سویلین عدالتوں میں چلائے جائیں۔ اور یہ خاص طور پر ہی کہا گیا ہے، اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو سب سے خطرناک بات ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایک تو فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل غیر قانونی، غیر آئینی ہے، اور اگر کوئی فوجی افسر، سیکورٹی فورس کا بندہ کسی سویلین پر تشدد کرتا ہے تو اس کا ٹرائل سویلین عدالت میں ہونا چاہیے، اس فوجی افسر اور فوجی اہلکار کا، سیکورٹی فورس کے بندے کا، یہ اس میں کہا گیا ہے۔ اور پھر یہ کہ جو ایک پنچ لائن ہے اس میں فوجی عدالتوں میں زیر سماعت شہریوں کے مقدمات اقوام متحدہ کی تشدد کے خلاف کمیٹی کے سامنے پیش کرنے کے بعد اقوام متحدہ کی کمیٹی نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ پاکستان کو 1952 کے آرمی ایکٹ پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور فوجی عدالتوں کو عام شہریوں پر مقدمہ چلانے سے روکنا چاہیے، اور فوجی اہلکاروں پر تشدد کے لیے سویلین عدالتوں پہ مقدمہ چلایا جائے۔ یہ ہے صورتحال، یہ ہے سچویشن، یہ ہے معاملہ، اور اس پہ آپ دیکھ لیجئے گا جناب کہ ایک طرف آپ جتنا مرضی خوش ہو جائیں، لیکن ایک چارج شیٹ، ایک فرد جرم عائد کی جا رہی ہے ساتھ ساتھ، اور یہ صرف اقوام متحدہ کی کمیٹی نہیں ہے بلکہ انسانی حقوق کمیٹی اقوام متحدہ وہ بھی اس بارے میں اپنا فیصلہ دے چکی ہے، ریکمنڈیشن دے چکی ہے، اور یورپی یونین دے چکی ہے، IMF یہ کام کر چکی ہے، اور اس کے بعد برٹش پارلیمنٹ میں یہ ڈسکس ہو چکا ہے، اور برٹش پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے، خاص خصوصی کمیٹی، وہ اس پہ کام کر رہی ہے، وہ بھی رپورٹ مرتب کر رہی ہے، اور امریکن کانگریس میں بھی یہ معاملہ زیر بحث آ چکا ہے۔ تو اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی اچھے حالات نہیں، کوئی اچھی خبر نہیں ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے۔ تو جناب یہ صورتحال، یہ سچویشن ہے، اور دوسری جانب ایک اور خبر بھی ہے، اور وہ ہے کہ آبنائے ہرمز میں جو ایرانی بارودی سرنگیں صاف کرنے کے لیے امریکی بحریہ نے اب مصنوعی ذہانت کا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سہارا لیا ہے، اور امریکی بحریہ کا سامان فرانسسکو کی مصنوعی ذہانت کمپنی سے تقریباً $100 ملین کا معاہدہ ہوا ہے۔ یہ رائٹرز کی سٹوری ہے، اور امریکی بحریہ تیرنے والے ڈرون سے ایرانی بارودی سرنگیں تلاش کرے گی، اور ڈومینو سے پہلے AI ڈرونز کو نئی قسم کی بارودی سرنگ پہچاننا سکھانے میں 6 ماہ لگتے تھے، اور ڈومینو کی ٹیکنالوجی سے یہ کام چند دنوں میں ہو جائے گا۔ تو یہ ہے معاملہ، یہ ہے سچویشن۔ باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دیں گے۔ خبریں بہت ہیں لیکن وقت کم ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔